الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. عزیز طلبہ، انشاءاللہ آج ہم تاریخ التشریع الاسلامی یعنی اسلامی شریعت کی تاریخ، کب شروعات ہوئی، کن ادوار سے گزرنا پڑا، کیا مراحل تھے، اس کو اگر آپ دوسرا نام دیں گے تاریخ الفقہ الاسلامی، اسلامی فقہ کی تاریخ کیا ہے. دیکھیے، التشریع شرع یشرع کا مصدر ہے جو الشریعہ سے نکلا ہے. شریعہ کے معنی ہوتے ہیں الطریق المستقیمہ، سیدھا راستہ. ایک دوسرا معنی ہے مورد الماء الجاری الذی یقصد للشرب، پانی کا وہ پنگھٹ جہاں پہ لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بھی شریعہ کہا جاتا ہے. اصطلاحی تعریف ہے الاحکام التی سنها اللہ تعالی لعباده لیکونوا مؤمنین عاملین علی ما یسعدهم فی الدنیا والآخرہ. ان احکام کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے تاکہ اس پہ عمل کر کے ایمان لا کے بندے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی حاصل کریں. ہم لوگ عام طور پر فقہ کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھتے ہیں الشارع. الشارع کا کیا معنی ہے؟ یعنی شریعت بنانے والا. شریعت بنانے والے سے کیا مراد ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشارع یہ کوئی نام نہیں ہے، ایک وصف ہے، صفت ہے. یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ شارع حقیقی معنوں میں اللہ ہے. سارے احکام اللہ کی طرف سے ہیں اور سارے احکام اللہ ہی کے ہیں، اور اسی طرح ان احکام کو پہنچانے والے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں. اس ناحیے سے الشارع اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا الشارع سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور یہ نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں، بس ایک وصف ہے، ایک صفت ہے. دیکھیے، انسان بنیادی طور پر جب سماج میں، معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کو کچھ اصول اور ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو خود سدھارنے کے لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ معاشرے میں کیسا معاملہ کریں گے اور کیسے پیش آئیں گے، اور اسی طرح لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب بتانے کے لیے شریعت کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں وہاں کے حالات کے حساب سے، وہاں کے لوگوں کے حساب سے اور ان شہروں کے حساب سے مختلف شریعتوں کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کی طرف بھیجا. دیکھیے، سارے نبیوں کا دین ایک تھا لیکن سارے انبیاء کی شریعتیں الگ الگ تھیں، ان کا طریقہ الگ تھا. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں نماز کا طریقہ الگ تھا، دوسرے انبیاء کی شریعت میں نماز کا طریقہ، اس کی رکعتیں اور اس میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ، جیسے ہمارے پاس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں ان کے پاس قرآن نہیں تھا، دوسری کتابیں تھیں، ان کی تلاوت ہوتی. اس طرح سے شریعتیں سارے انبیاء کی الگ الگ تھیں لیکن سب کا دین ایک تھا. بنیادی طور پر انسان شریعت کے محتاج ہے، ایک قانون کے محتاج ہیں، یوں سمجھے. لیکن قانون سے مراد یہاں پر وہ قانون نہیں جس کو انسان بناتے ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے احکام ہے جس پہ عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. انسان کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ کی شریعت میں کئی سارے فرق ہیں. بنیادی طور پر 2-3 فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی شریعت ہے، یہ آسمانی شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی شریعت میں کسی قسم کا خلل، کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کا کسی کے لیے نقصان نہیں ہوتا. سب کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے.
جبکہ دوسری جو انسانوں کی بنائی ہوئی قوانین ہیں وہ کسی کے لیے فائدہ ہو سکتی ہیں تو کسی کے لیے نقصان ہو سکتی ہیں، کسی ملک کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں تو کسی ملک کے لیے غیر مناسب ہو سکتے ہیں، کسی زمانے کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں تو کسی زمانے کے لیے غیر مناسب ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ کی شریعت ایسا نہیں، بلکہ ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے اور ہر امت کے لیے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ موضوع اور مناسب ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے اندر، شریعت سماویہ کے اندر، ایک تو اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے آپ کو اونچے اخلاق پر فائز کرنے، طہارت القلب اور علو النفس اور انسانی ضمیر کی صفائی کا جہاں حکم دیا گیا، وہیں پر دوسروں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں گے، دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، یہ بھی سکھایا گیا. جبکہ انسانی قوانین میں عام طور پر اپنے آپ کو کیسے سدھاریں گے، اپنے نفس کی، اپنے دل کی صفائی، اپنے ضمیر کی پاکی کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس میں بس یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ کو دوسروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے. اور اگر اپنے آپ کو سدھارنے کی بات ہوتی بھی ہے تو وہ ضمنی طور پر، وہ اصل طور پر نہیں ہوتی. اور اسی طرح انسان کے بنائے ہوئے قانون کا تعلق صرف دنیا سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے اور بھیجے گئے شریعت کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. تو یہ بنیادی طور پر 3 فرق میں آپ کے سامنے ذکر کیا. اب دیکھیے ہم آگے اسلامی شریعت کی تاریخ جان کر یا پہچان کر ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے اسلامی شریعت کی تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن، سنت اور فقہ اسلامی کو کن ادوار سے گزرنا پڑا، اور اسی طرح اس کے لیے صحابہ، علماء، ائمہ کیسی کیسی خدمات انجام دیے، کیسی کیسی قربانیاں پیش کیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح شرعی ادلہ کا علم بھی ہمیں ہوتا ہے. اور اسی طرح کتب فقہ، ائمہ فقہ کا بھی ہمیں اس فن کو جاننے سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں. دیکھیے اس کو علماء نے کئی ادوار میں تقسیم کی ہے. تاریخ التشریع الاسلامی کو علماء کئی ادوار میں بانٹے ہیں. یہاں پر جو میں آپ کے سامنے کتاب رکھا ہوں اس میں 6 ادوار میں اس کو بانٹا گیا ہے. سب سے پہلا دور ہے الدور الاول. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شریعت کی تاریخ کیسی تھی. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک تو قرآن تھا اور دوسرا حدیث، اور تیسری چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے. جو بھی مسئلہ آتا، جو بھی حادثہ پیش آتا، کسی کو بھی کچھ پوچھنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اس کے تناظر میں وحی نازل ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیتے. اور اسی طرح مکی دور اور مدنی دور کے اندر آپ بنیادی طور پر یہ فرق سمجھیں گے کہ مکی دور میں عقائد کی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ دی گئی، اور اسی طرح اخلاق، عقائد کی اصلاح، توحید کی دعوت، اور اسی طرح بنیادی جو بنیادی عبادتیں جیسے نماز ہے، نماز پڑھنے کی فرضیت کی طرف، اور اسی طرح جو بنیادی اچھے اخلاق ہیں، سچائی، امانت داری، اور جو بنیادی برائیاں ہیں جیسے قتل و غارت گیری، زنا، چوری، جو لوگوں کے اندر عام تھی، مشہور تھی، معروف تھی، جس کو لوگ اچھا سمجھتے تھے یا برا سمجھتے تھے، اس کی طرف خاص توجہ دی گئی اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی گئی تاکہ لوگ اچھے اخلاق والے بنیں اور برے اخلاق سے بچیں. جب لوگوں کے اندر عقائد مضبوط ہو گئے، لوگ اسلام کو اچھی طرح سمجھ گئے، اسلامی عقائد ان کے اندر پیوست ہو گئے، تو مدنی دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو احکام بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی احکام والی آیتیں اس دور میں نازل کیا. مدنی دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اسلامی شریعت کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دور میں اکیلے مرجع تھے. جو بھی شریعت
کے احکام تھے وہ یا تو قرآن سے آتے تھے یا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے، سنت سے، اور دونوں وہی تھے، قرآن بھی وہی اور حدیث بھی وہی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے اس دور کی کہ اس دور میں جو آیتیں نازل ہوئی، احکام والی آیتیں، یہ ایک ساتھ نازل ہوئی، وقتاً فوقتاً، ضرورت کے حساب سے، کسی کے سوال میں، کسی حادثے کے بعد، اور ایسے حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے احکام کی آیتوں کو نازل کیا۔ اور اسی طرح فقہ اسلامی ایک ساتھ نہیں بتایا گیا، سارے احکام ایک ساتھ نہیں بتائے گئے، ایک ایک کر کے۔ اصل میں کیا تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابھی کفر کو چھوڑ کے اسلام میں نئے نئے آئے تھے، سارے احکام اگر ایک ساتھ بتائے جاتے، سارے احکام پر اگر ایک ساتھ عمل کرنے کا مکلف بنایا جاتا تو ظاہر سی بات یہ بڑی تکلیف ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دھیرے دھیرے فقہ سمجھایا گیا اور احکام بتائے گئے۔ اور اس دور میں سب سے جو اہم مصدر ہے تشریع کا، فقہ کا، وہ ہے قرآن۔ اور قرآن اسی دور میں تازہ نازل ہوا، اور اس دور کے تمام مسائل کا حل اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ لیکن دیکھیے فرق کیا ہے، اس دور میں نازل ہوا تو وہاں کے لوگوں کے حالات، اس معاشرے کے حالات کے تحت بہت سارے مسائل ڈائریکٹ اس میں حل کیے گئے، اور انڈائریکٹلی اصول اور ضوابط اور قواعد کے ذریعے سے آنے والے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے مسائل، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کتاب میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا اردتم العلم فاثیروا القرآن فان فیہ علم الاولین والآخرین۔ اگر آپ کو علم چاہیے تو قرآن کھول کے دیکھو، اس میں اولین اور آخرین تمام کا علم موجود ہے، تمام کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اور قرآن کو اللہ رب العالمین نے واقعات اور سوالوں اور مناسبت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا؟ دیکھیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وقت ضرورت کبھی 10 آیتیں نازل کرتا، کبھی 15 آیتیں نازل کرتا، کبھی کبھی صرف ایک آیت نازل کرتا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا صرف ایک آیت کا ٹکڑا بھی اللہ رب العالمین نازل کرتا۔ جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے غیر اولی الضرر، یہ آیت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک آیت نازل کی لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اور اس آیت کے نازل کرنے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ٹکڑا نازل کیا غیر اولی الضرر۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت، لوگوں کی ضرورت کے حساب سے، ان کے واقعات کے حساب سے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو اچھے سے یاد کر سکیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو مضبوطی سے اپنے دل میں بٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں بندوں کے لیے رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ساتھ سارے احکام بتائے جاتے تو ان کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی حکم کئی قسطوں میں بھی صحابہ کے اللہ تعالیٰ مختلف آیات کے ذریعے سے بتاتا۔ جیسا کہ شراب کی حرمت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو ایک ساتھ نازل نہیں کیا، بلکہ مختلف ادوار میں اور مختلف مراحل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو نازل کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کا حکم صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ نازل کیا۔
تو اس میں بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک طرح سے رحمت ہے تاکہ لوگ دھیرے دھیرے اس پر عمل کر سکیں. اور اسی طرح اس دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کو لکھنے کا حکم دیا، صحابہ کو قرآن یاد کرنے کا حکم دیا. خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی قرآن کو یاد کر کے صحابہ کو بتاتے تھے. اس زمانے کے مشہور اگر کاتبین وحی کا نام ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے تو خلفائے اربعہ آتے ہیں. اس کے بعد ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، زبیر بن عوام، خالد بن الولید رضی اللہ عنہم وغیرہ آتے ہیں. یہ مشہور کاتبین وحی ہیں عہد نبوی کے. اور اسی طرح اس زمانے کے مشہور قراء اور حفاظ کا اگر نام ذکر کیا جائے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، سالم بن معقل مولا ابی حذیفہ ہیں، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، جو اس زمانے کے مشہور و معروف قراء اور حافظ قرآن تھے. اس کے بعد ایک بحث ہے کہ اسلامی شریعت کی کیا خصوصیات ہیں، اسلامی تشریع کی بنیاد یا اس کی خصوصیات کیا ہیں. 3 خصوصیات یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر آسانی ہے، التیسیر ورفع الحرج. اس میں کوئی تکلیف یا مشقت، انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں. اس میں انسانوں کی طاقت سے بڑھ کر ان کو کسی بھی حکم کا مکلف نہیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ایک اور جگہ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم. ایک اور جگہ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. کسی بھی قسم کی حرج، تنگی، پریشانی اور طاقت سے زیادہ کسی بھی کام کا حکم اور مکلف یہاں پر نہیں بنایا گیا. یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آپ دیکھو بہت سارے مسائل میں، بہت ساری عبادتوں میں آسانی ہے. خود نماز کا ایک مسئلہ لے لو آپ. نماز کے لیے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا، بیمار ہیں تو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا، سفر میں ہیں تو قصر کرنے اور جمع بین الصلاتین. اور اسی طرح بارش کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے تو جمع بین الصلاتین. جنگ کے موقع پہ نماز کی نوعیت ہی بدل دی گئی، حتیٰ کہ چلتے چلتے سواری پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی. اسلامی شریعت کی آسانیاں ہیں. اور دوسری خصوصیت ہے تقلیل التکالیف. اسلامی شریعت کے اندر تکلیف کم ہے. انسان کو بہت سارے کام کرنے کا اسلام میں حکم نہیں دیا گیا. کچھ مخصوص عبادتیں ہیں جس کو کرنے کا اللہ رب العالمین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کثرت اسئلہ سے، کثرت سوالوں، کثرت اسئلہ سے منع کرتے ہوئے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسی چیزیں زیادہ مت پوچھو، اگر آپ کے لیے بتا دی جائیں تو آپ کو عمل کرنے میں دشواری ہو جائے. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس سے منع کیا، کہا عدم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم علی المسلمین فحرم علیہم من اجل مسألتہم. اگر کسی کی وجہ سے، کسی کے سوال کی وجہ سے کوئی کام حرام ہو گیا، کوئی ایک زائد کام ان کے لیے بتا دی گئی یا کوئی جائز کام ان کے لیے حرام ہو گیا تو یہ بہت بڑا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اس کے بعد اس زمانے کا جو مساجد تشریع میں جو بنیادی مصدر ہے وہ ہے سنت. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ذمہ داری دی کہ آپ قرآن کے اندر جو اجمال ہے اس کی آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں. دیکھیں قرآن میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اللہ نے کہا، لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر سارے مسائل کا حل اجمالی طور پر بتایا گیا ہے. یہ تفصیل مراد ہے، ورنہ نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کے احکام و مسائل، زکوٰۃ دینے کے احکام و مسائل بہت تفصیل سے قرآن میں نہیں بتائے گئے. اس قرآن کو وضاحت کرنے کے لیے، اس کی تفصیل بتانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور سنت قرآن کی جب وضاحت کرتی ہے، یا قرآن کے مقابلے میں سنت 3 طرح سے اس کی 3 قسمیں ہم کر سکتے ہیں. ایک وہ سنت، وہ حدیثیں جو قرآن کی تاکید کرتی ہیں،
قرآن میں بھی وہ احکام موجود ہیں، حدیث میں بھی وہ احکام موجود ہیں، جیسے نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت وغیرہ۔ دوسری قسم ہے وہ سنت جو قرآن کے اندر جو اجمال ہے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے طریقہ، زکوٰۃ کے احکام و مسائل، حج کے احکام و مسائل، روزے کے احکام و مسائل، قرآن کے اندر جو اجمال ہے اس کی تفصیل احادیث کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تیسری قسم وہ جس کی تفصیل، جس کی اصل آپ کو قرآن میں نہیں ملتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ جیسے ایک حکم ہے کل ذی ناب من السباع وذی بمخلب من الطیر، ہر وہ پرندہ جو نوچ کے کھاتا ہے اور ہر وہ درندہ جو اپنے دانتوں سے نوچتا ہے اور وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے کھینچ کے کھاتا ہے وہ حرام ہے۔ اس کا حکم آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا لیکن حدیث میں ہے۔ تو یہ تین طرح کی قسمیں ہیں سنت کی، قرآن کی توضیح میں اور قرآن کی تفسیر میں۔ اور اسی طرح اس دور کے اندر اگر اجتہاد کی بات کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسائل میں اجتہاد کیے، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی آئے تھے ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ پر شہد کو حرام کر دیے، اس مسئلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا تھا، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زجر کی، آپ کو ڈانٹا۔ تو ایسے کئی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، آپ کو اجتہاد کی اجازت تھی۔ وحی کے نازل کیے بغیر بھی آپ مسئلے کا جواب اپنے اجتہاد سے دے سکتے تھے۔ ہاں اگر وہ صحیح ہوتا تو اللہ کی طرف سے اس کا اقرار ہوتا، اس کو برقرار رکھا جاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلطی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ زجر توبیخ کے ذریعے سے آپ کی اصلاح کرتا، یا آپ کو حق کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا۔ اور اسی طرح اگر اس زمانے میں صحابہ کے اجتہاد کی اگر ہم بات کریں گے تو صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اجتہاد کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتا دیے، مسئلہ ختم۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ صحابہ کہیں دوسرے مقام پہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے وسائل نہ ہوتے، تو ایسی صورت میں صحابہ اجتہاد کرتے تھے، بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کے اپنے مسائل کے حل معلوم کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، دونوں جنوبی ہو گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مٹی میں لوٹ کر نماز پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پہ جب غزوہ احزاب خندق والی جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اپنے گھروں کو گئے، ابھی جنگی لباس نکالے بھی نہیں تھے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ کے بتائے کہ آپ کو بنو النضیر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز بنو النضیر کے علاوہ کہیں نہ پڑھے۔ تو سارے صحابہ فوراً نکل گئے۔ تو راستے میں نکلنے کے بعد بعض صحابہ راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیے، بعض صحابہ جا کے بنو النضیر میں نماز پڑھے، بنو قریظہ میں، غالباً بنو قریظہ میں اللہ کے صحابہ جا کے نماز پڑھے۔ تو یہاں پر دیکھیں صحابہ نے اجتہاد کیا، بعض صحابہ نے یہ سمجھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ جلدی نکالنا تھا، تو جلدی نکل گئے، راستے میں وقت ہو گیا تو پڑھ لیے۔ بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا بنو قریظہ میں پڑھنا ہے تو بنو قریظہ ہی میں پڑھنا ہے، وہ جا کے بنو قریظہ میں پڑھے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو نہیں ڈانٹے، دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پہ چھوڑ دی۔ تو ایسے صحابہ کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود نہیں ہوتے تھے تب اجتہاد کی اجازت تھی۔ اب اس کے بعد دوسرا دور ہے، دوسرا دور خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی شریعت، اسلامی تشریع کی تاریخ۔ اس زمانے میں ایک تو قرآن تھا ہی، اس کے بعد حدیث، اور اسی طرح دو مصادر اس زمانے میں زیادہ ہوئی، وہ ہے اجماع اور قیاس۔ قرآن پہ عمل کرنے کے سلسلے میں، قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں صحابہ مختلف تھے۔
سب کی سمجھ، سب کی فہم ایک جیسی نہیں تھی. بعض صحابہ کم سمجھتے تھے قرآن کو، بعض صحابہ بہت زیادہ سمجھتے تھے. جیسا کہ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں تابعی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کہ وہ تالاب کی طرح تھے. کوئی ایک آدمی کو سیراب کرتا تھا، کوئی 2 آدمی کو سیراب کرتا تھا، کوئی 10 آدمی کو سیراب کرتا تھا، تو کوئی 100 آدمیوں کو سیراب کرتا تھا. تو کوئی ایسے تھے کہ اگر سارے زمانے والے آ کر بیٹھ جائیں تو ساروں کو بھی سیراب کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے تھے. تو صحابہ قرآن کو سمجھنے میں مختلف تھے، اور سمجھنے میں بھی سب کے تفسیر کبھی کبھی الگ الگ ہو جاتی تھی. اور اسی طرح سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں بھی صحابہ بہت محتاط ہوا کرتے تھے، بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے. خاص کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جدہ آئی، اس نے پوچھا مجھے میراث چاہیے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے نبی کی سنت میں آپ کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں پاتے، آپ کو وراثت نہیں ملے گی. تو اس مجلس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ اٹھے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کو سدس دیا. اللہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یہ سنے تو فوراً تسلیم نہیں کیے، بولے آپ کے ساتھ کوئی گواہ ہیں کیا؟ تو اتنے میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے گواہی دی کہ میں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے سنا. تو تب ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی بات کو قبول کیے. کیوں؟ کیونکہ احتیاط کرنا تھا. سنت کے اندر، احادیث کے اندر بہت محتاط سے کام کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے لگ جائیں اور اس میں غلط چیزیں آ جائیں. اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے. دروازہ کھٹکھٹائے 3 مرتبہ، جواب نہیں ملا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے. بعد میں عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلا بھیجے، پوچھے آپ کیوں نہیں رکے، کیوں انتظار نہیں کیے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر آپ کسی کا دروازہ 3 مرتبہ کھٹکھٹائیں اور جواب نہ ملے تو وہاں سے چلے جاؤ، اسی لیے میں نے وہاں سے چلا گیا. عمر رضی اللہ عنہ فوراً بات تسلیم نہیں کیے، بولے اگر تم ضرور گواہی لاؤ ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے چھوٹا بچہ بھی یہ جانتا ہے. تو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انصار سے پوچھے تو ایک انصاری صحابہ ایک ساتھ گواہی دیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا. تو سنت پر عمل کرنے میں بڑے محتاط ہوا کرتے تھے. اور اس دور کا تیسرا مصدر ہے اجماع. اجماع سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور علی اور عثمان رضی اللہ عنہم جب ان کے زمانے میں کوئی مسئلہ پیش آتا، ان کو کتاب و سنت سے اگر کوئی بات معلوم نہ ہوتی تو صحابہ کو جمع کرتے، مشہور صحابہ کو جو مجتہد تھے، فقہا تھے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ رہا کرتے تھے، وہ صحابہ کو جمع کرتے اور جمع کر کے اس کے بارے میں مشورہ کرتے، اور سارے لوگ اس بات پر جب متفق ہو جاتے تو اس کو نافذ کرتے، اور اسی کو اجماع کہا جاتا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو تب آخری صورت کیا ہے؟ قیاس. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو، اپنے گورنر کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں یعرف الامثال والاشباہ ثم قس الامور عند ذلك. اگر آپ کو کتاب و سنت سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے ہم مثل اور مشابہ چیزوں کو دیکھو اور اس کے ذریعے سے اس پر دوسرے چیزوں کو جوڑو. اسی کو قیاس کہا جاتا ہے. اور سب سے پہلا قیاس اور جو رائے کا استعمال کیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، وہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا. کیونکہ اس کی وضاحت آپ کو نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں، اشارہ ہے لیکن وضاحت نہیں ہے. لیکن اسی اشارے کو بنیاد بنا کے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد سارے دروازے مسجد نبوی کے بند کر دو سوائے باب ابی بکر کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھائے. تو یہ اشارات تھے جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر. تو اس
کو بنیاد بنا کے اس پہ قیاس کر کے عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر خلافت کے لیے بیعت کی ہے. تو یہ سب سے پہلا رائے کا استعمال تھا صحابہ کے زمانے میں. اور اسی طرح رائے کو استعمال کرنے والے سارے صحابہ نہیں تھے. کچھ صحابہ تھے جیسے عمر رضی اللہ عنہ تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, زید بن ثابت, علی, ابی بن کعب, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم وغیرہ. یہ زیادہ قیاس کرتے تھے اور رائے کا استعمال کرتے تھے. دراصل کیا ہے مسئلہ, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مسائل پیش آئے سارے ان کا حل بتا دیے. لیکن جب فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے, کئی ممالک کے لوگ اسلام میں آ گئے, کئی قبیلے مسلمان ہو گئے, تو تب نئے نئے مسائل پیش آئے, نئے نئے واقعات پیش آئے, اور اس کا حل بتانے کے واسطے کس کی ضرورت پیش آئی؟ قیاس کی ضرورت پیش آئی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے سوتیلے بیٹے کا قتل کر دی. اب دونوں کو قتل کرنے کا مسئلہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ تردد کیے کہ کیا کرنا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, اگر ذرا بتاؤ, ایک شخص ہے, اگر اس شخص کے ایک اونٹنی ہے, اگر اس اونٹنی کو اگر مختلف لوگ مل کر اس کے اعضاء کو کاٹ دیں گے تو کیا آپ ان سے بدلہ لیں گے نہیں لیں گے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوں گا. تو اسی طرح جب ایک شخص کو مختلف لوگ مل کے قتل کریں گے تو بدلہ بھی سارے لوگوں سے لینا ہے. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اگر اہل صنعاء کے سارے لوگ مل کر بھی کسی کا قتل کریں میں ان سب سے بدلہ لوں گا. تو یہاں پر بھی قیاس کا استعمال ہوا, لیکن قیاس کا اس زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں کثرت سے استعمال نہیں ہوا. اور اسی طرح ایک اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ بعض ایسے مسائل بھی اس زمانے میں پیش آئے جس میں سارے صحابہ متفق نہیں تھے. بہت سارے مسائل میں صحابہ اختلاف کیے, ایسے سینکڑوں مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہے, مثال کے طور پر ایک مسئلہ پیش آیا جیسا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور متوفی عنہا زوجہا ہے, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کی عدت کیا ہونی چاہیے؟ وضع حمل ہونا چاہیے یا پھر 4 ماہ 10 دن؟ تو عمر رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی عدت وضع حمل ہے, جبکہ علی رضی اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ابعد الاجلین کے حساب سے, یعنی جو سب سے دور والی عدت ہوگی اس کے حساب سے عدت گزارے گی. اگر ولادت پہلے ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی, اگر 4 ماہ 10 دن پہلے ہیں تو ولادت کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی. تو ایسے بہت سارے مسائل میں صحابہ کے درمیان اس زمانے میں اختلاف پایا گیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قول الصحابی اس وقت حجت ہے جب ان کے درمیان خود اختلاف نہ ہو. جب ان کے درمیان خود اختلاف ہو تب آپ ایک صحابی کی بات لیں گے, دوسرے صحابی کی چھوڑنا پڑے گا, اس صحابی کی لیں گے تو اس صحابی کی بات چھوڑنا پڑے گا. اسی لیے قول الصحابی حجت اس وقت ہے جب ان کے درمیان آپس میں اختلاف نہ ہو. یہ مختصر تشریع کی تاریخ ہے عہد خلفائے راشدین میں. عہد خلفائے راشدین کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے, یعنی خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد سے الی اوائل القرن الثانی الہجری, 2 صدی کے شروعات تک. یوں سمجھیے کہ یہ صحابہ کا زمانہ تھا اور تابعین کا بھی زمانہ تھا. اس زمانے میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے. اور اس زمانے میں دیکھیے عہد خلفائے راشدین سے بہت چیزیں بدل گئی. ایک تو سیاسی حالات بدل گئے. خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا, اور بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ شروع ہوئی. اور اسی طرح مسلمان بھی مختلف جماعتوں میں بٹ گئے. شیعہ کی ایک جماعت بن گئی, خوارج کی ایک جماعت بن گئی, ایک جمہور جن کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے ان کی ایک جماعت بن گئی. اور اسی طرح اس زمانے میں حدیث گھڑنے والے بہت کثرت سے آنے لگے, اور موالی جو عرب نہیں تھے, دوسرے قبائل سے, دوسرے ممالک سے لوگ آئے, اسلام میں داخل ہوئے, اور وہ بھی اسلام کے اندر عالم بننے لگے, علم سیکھنے لگے. ان ساری چیزوں کا اثر اسلامی فقہ پر بہت زیادہ ہوا. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے جماعتوں کا,
خوارج اور شیعہ اسلامی تاریخ کے اندر ان کا بڑا گہرا اثر ہے. اصل میں خوارج کے بہت سارے مختلف نظریات تھے، مختلف عقائد تھے، جیسے مرتکب کبیرہ کافر ہے، اگر حاکم ظلم کرنے والا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا اور تلوار اٹھانا واجب ہے. اور اسی طرح ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا خلیفہ وہی ہوگا جس کو مسلمان چنے، اگرچہ کہ وہ قریش سے ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس خلیفہ وہی ہوگا جس کو مسلمان چنے. ایسے بہت سارے عقائد ان کے مختلف تھے. اور شیعہ کے بھی عقائد و نظریات ان کے مختلف تھے. وہ لوگ بھی قرآن کی تفسیر اپنے مطلب کے حساب سے اپنے منمانی تفسیر کرتے تھے، اور بہت سارے مسائل میں وہ بھی اہل السنہ والجماعہ سے اختلاف کرتے تھے. جیسے متعہ کا مسئلہ ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ متعہ قیامت تک کے لیے جائز ہے، اور ان کے پاس متعہ ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے. اور اسی طرح وہ لوگ اجماع کو قبول نہیں کرتے تھے، اجماع کو حجت نہیں مانتے تھے. ایسے بہت ساری چیزوں میں وہ لوگ مخالف تھے، جس کی وجہ سے اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ پر بہت گہرا اثر ہوا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علماء بھی مختلف شہروں میں بڑھ گئے. کوئی حجاز میں رہتے تھے، کوئی بغداد میں رہتے تھے، کوفہ میں، ایسے مختلف شہروں میں بڑھ گئے. اور کچھ حدیثیں یہاں ہو گئیں، کچھ صحابہ جن کے ساتھ حدیثیں تھیں وہ ادھر چلے گئے. تو اس کا بھی اسلامی فقہ میں بہت گہرا اثر ہوا. اور تیسری چیز ہے حدیث گھڑنے والے اس زمانے میں بہت زیادہ آ گئے. یہی وجہ ہے کہ تدوین السنہ کی ضرورت پیش آئی، اور اسی زمانے میں اسناد کا مطالبہ ہوا، سند کا مطالبہ ہوا، اور راویوں کے بارے میں جرح اور تعدیل کا فن شروع ہوا. اور جو لوگ حدیث گھڑنے لگے اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ تھا کہ دینی عداوت، خوارج نے، شیعہ خاص کر شیعہ وغیرہ حدیث بہت زیادہ گھڑنے لگے. اپنے مذہب کی تائید میں، اپنے اماموں کی فضیلت میں، آل بیت کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں گھڑے. خوارج نہیں گھڑتے تھے حدیثیں، کیونکہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کفر ہے. اس لیے اگر کوئی حدیث گھڑتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ حدیثیں نہیں گھڑتے تھے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ عمران بن حطان جو خارجی تھے، ان کی روایت کو صحیح بخاری میں ذکر کیے، کیونکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جھوٹ بولنا یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا ان کے نزدیک کفر تھا. اور اسی طرح مذہبی تعصب، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے حدیثیں، اپنے اپنے مذہب کی تائید کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے. اور کچھ لوگ تو فضائل میں، ترغیب و ترہیب کے پہلو میں حدیث گھڑنے کو معمولی سمجھتے تھے. اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بڑے سخت تھے، صرف حدیث ہی قبول کرتے تھے، قرآن و حدیث، رائے قبول نہیں کرتے تھے. اب ان کو کوئی بات منانا ہے تو کیا کرنا، حدیث پیش کرنا، حدیث نہیں تو حدیث گھڑ کے حدیث بتاتے تھے. تو یہ سب اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیثوں کو اس زمانے میں گھڑا گیا، اور اس کی وجہ سے بھی اسلامی شریعت کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر بہت گہرا اثر ہوا. اور اسی طرح اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو جمہور اہل السنہ والجماعہ ہیں، وہ لوگ بھی دو جماعتوں میں منقسم ہو گئے. ایک کوفہ میں رہنے والے اور دوسرے حجاز اور مدینے میں رہنے والے. حجاز اور مدینے میں رہنے والے ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اور وہاں جو طلبہ علم اور علماء رہتے تھے وہ جس مدرسے سے تعلق رکھتے تھے اس کو مدرسۃ الحدیث کہا جاتا تھا. اور جس کے سب سے جو بنیادی رکن ہے اس کے وہ تھے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ. اور اسی طرح کوفہ میں جو مدرسۃ اصحاب الرائے تھا، اس کے جو اہم رکن تھے وہ تھے ابراہیم النقعی تھے. سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے بعد اس مدرسے کی ذمہ داری بعد میں جو اس کے روح رواں ہوئے وہ امام مالک رحمہ اللہ ہے، امام دار الہجرہ. تو ان دونوں کے اندر بنیادی فرق یہ تھا، جسے مدرسۃ اصحاب الرائے کو بعد میں اس کے روح رواں کون تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے. ان دونوں کے اندر بنیادی فرق یہ تھا کہ مدرسۃ الحدیث والے صرف حدیث پہ اکتفا کرتے تھے، رائے سے بہت نفرت کرتے تھے. الا اکا دکا کبھی بہت سخت ضرورت پیش آتی تو رائے کو لیتے تھے، ورنہ رائے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے. جبکہ مدرسۃ رائے والے رائے میں قیاس میں
اجتہاد اور استنباط میں اجتہاد میں بہت زیادہ وسعت سے کام لیتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ان کی نوبت آ گئی تھی کہ جو مسائل پیش نہیں آئے، تخیلی، تقدیری، فرضی مسائل بعد میں اگر پیش آنے کے امکانات ہیں تو اس کو بھی تصور کر کے اس کے بھی مسائل حل کر لیتے تھے، اس کے بھی جوابات بتا دیتے تھے. اور یہ چیز اہل الحدیث جو مدرسۃ الحدیث والے تھے ان کو پسند نہیں تھی. باقاعدہ وہ کہتے تھے ان کو، اصحاب الرائے والوں کو، ارائیتیون. ہمیشہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو کیا بولتے تھے؟ ارائیتا ارائیتا ارائیتا. تصور کرو اگر ایسا ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا. تو اسی لیے ان کا نام ہی کیا رکھ دیے؟ ارائیتیون. ادھر یہ لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے کہ وہ صرف حدیث پہ اکتفا کرتے ہیں، جبکہ مسائل بہت زیادہ تھے اور لوگوں کو نئے نئے مسائل پیش آ رہے تھے. اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت وسیع ترین ہو گیا تھا. اب حدیث پہ اکتفا کرنا کافی نہیں، قیاس کی بھی، اجتہاد کی بھی ضرورت پیش آئی. تو یہ دو بنیادی فرق تھا دونوں میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے مدرسۃ الحدیث والے تھے، وہ اپنے جو استاذ تھے ان کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، جن سے یہ ان کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، حدیث کا سلسلہ. تو وہ ان سے بہت متاثر تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رائے سے بڑی نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ بہت سارے مسائل میں حدیث کی مخالفت ہونے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی ہے. اور اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آثار بہت تھے، حدیثیں بہت تھیں، ان کو قیاس اور رائے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حجاز ابھی بہت زیادہ ترقی نہیں کرا تھا. اس کے اندر تھوڑا دیہاتی مزاج تھا، بدوی مزاج تھا. وہاں حجاز کے اندر بہت زیادہ ترقی پذیر شہر نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ سے نئے مسائل بھی وہاں پیش نہیں آئے، جس کی وجہ سے ان کو رائے اور قیاس کی ضرورت پیش نہیں آئی. تو اس اسباب تھے وہ حدیث پر اکتفا کیے. اور جبکہ مدرسۃ الرائے والے، ادھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد وغیرہ تھے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے متاثر تھے، جو ان کے بنیاد تھے، جن سے ان کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. اور اسی طرح اس کی ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ کوفہ کے اندر بہت سارے صحابہ تھے، اور بہت سارے صحابہ تھے تو حدیثیں بھی بہت تھیں ان کے پاس. وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس جو صحابہ ہیں ان کے پاس جو حدیثیں ہیں وہی کافی ہمارے لیے، پھر باہر سے حدیثیں لینے کی ضرورت نہیں. اس لیے وہ انہی حدیثوں پہ اکتفا کیے، باہر سے حدیثوں کو قبول نہیں کیے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خبر آحاد کو جلدی قبول نہیں کرتے تھے، اس کو قبول کرنے کے لیے بڑی کڑی شرطیں لگائے. مثال کے طور پر وہ شرط لگائے کہ خبر آحاد اسی وقت قبول کریں گے جب راوی کی رائے حدیث کے مخالف نہ ہو. ایسی بہت ساری شرطیں لگائے. راوی کا فقیہ ہونا ضروری ہے، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے، راوی فقیہ ہو تبھی ہم اس کی روایت کو قبول کریں گے. ایسے بہت ساری شرطیں لگائے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کوفہ بہت زیادہ، بغداد جو کیپٹل سٹی تھا اس زمانے میں، بہت زیادہ ترقی پذیر تھا، ترقی کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں نئے نئے واقعات، نئے نئے حوادث، نئی نئی چیزیں، نئے نئے مسائل پیش آئے، اور ان کا حل تلاش کرنے کے لیے قیاس کی اور رائے کی ضرورت پیش آئی. تو اس کی وجہ سے ان کو رائے کا سہارا لینا پڑا. ایک اور بہت بڑا سبب یہ ہے جس کی وجہ سے وہ حدیثوں کو زیادہ قبول نہیں کیے، رائے کی طرف زیادہ مائل ہوئے، وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں جہاں وہ کوفہ میں تھے وزاعین کی تعداد بہت زیادہ تھی، حدیث گھڑنے والے بہت زیادہ تھے، حدیث میں ملاوٹ کرنے والے بہت زیادہ تھے. اب ایسے وقت میں حدیث قبول کرنے میں بڑے احتیاط کرتے تھے اور کئی حدیثوں کو رد کر دی. اور مسائل کا حل کرنے کے لیے جب حدیث نہیں ملی تو کیا کیا؟ قیاس کی طرف اور رائے کی طرف مائل ہوئے. تو یہ بنیادی فرق ہیں مدرسۃ الحدیث اور مدرسۃ الرائے میں. اور اسی طرح اس کے بعد جو زمانہ ہے الدور الرابع، التشریع من اول القرن الثانی الى منتصف القرن الرابع الہجری، دوسری صدی کے شروعات سے لے کر چوتھی صدی کے درمیان تک، یہ چوتھا دور ہے. دیکھیں یہ جو دور ہے یہ علمی ازدہار کا دور ہے. اس زمانے میں یہ عباسیوں کا دور تھا، اور عباسی خلفاء علم کی طرف، علوم کی طرف بہت توجہ دیے.
ہر فن ہر علم اس دور میں ترقی پایا. تفسیر میں کتابیں لکھی گئی, پورے کتب ستہ اور حدیث کی اکثر کتابیں اسی دور میں لکھی گئی, اور اسی دور میں ائمہ اربعہ بھی آئے اور ان کی فقہ وغیرہ بھی بہت مشہور ہوئی. تو علمی ترقی جس دور میں زیادہ ہوئی وہ اسی دور میں ہوئی, چوتھے دور میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ علم کیمیا, علم طب اور دیگر علوم کو بھی ترقی ملی, حتیٰ کہ علم کلام اور اہل کلام کو بھی فروغ ملا اسی زمانے میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ عباسی خلفاء علم کی اور علماء کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان کو عطایات سے اور انعامات سے نوازتے تھے. ابو جعفر منصور کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ علماء کو ہدیوں سے نوازتے تھے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ جو کتاب لکھے موطا, وہ انہی کے مطالبے پہ لکھے, ابو جعفر منصور کے مطالبے پہ. اور اسی طرح ہارون رشید جو تھے وہ ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے ان کو اپنے خاص بنائے. اور مامون کے بارے میں تو معلوم ہے آپ کو, مامون علم کلام کی طرف بہت زیادہ مائل تھا, اس کا تعلق علم کلام سے بہت زیادہ تھا, جس کی وجہ سے خلق قرآن کا مسئلہ اس نے اٹھایا اور امام احمد رحمہ اللہ کو تکلیف دی. تو کچھ چیزیں اس دور میں بہت خراب تھیں, جیسے خلق قرآن کا مسئلہ, فتنے بہت زیادہ پیدا ہو گئے اس زمانے میں. اور ساتھ میں اچھا یہ ہوا کہ تمام علوم کو اور تمام فنون کو اس زمانے میں ترقی مل گئی. حتیٰ کہ دیکھیے علم کلام کی وہ کتابیں جو بند پڑی تھی, نصارہ اور فلسفی لوگ اس کو بند کر دیے تھے, ان ساری لائبریریوں کو کھلوا کر, وہ کتابوں کو کھلوا کر عربی میں ترجمہ کروایا گیا اس زمانے میں, جس کی وجہ سے بہت سارے فتنے اس امت اسلامیہ میں آئے. علم کلام اور علم فلسفے کو فروغ ملا اسی دور میں. تو اس اعتبار سے یہ دور سابقہ ادوار سے بہت مختلف ہے. اب دیکھیں گے اس دور کے اندر جو تشریع بنی اور تشریع کو جو فروغ ملا اس کے بہت سارے اسباب تھے. اس میں سے ایک سبب تھا حریت الرائے. یہاں پر رائے کی آزادی تھی, ہر ایک کو جو سوچتا ہے جو سمجھتا ہے سمجھ سکتا ہے. اور اسی طرح اس زمانے میں واقعات کی کثرت بھی ہوئی, حادثات بھی بہت زیادہ آ گئے, اختلاف بھی بہت زیادہ بڑھ گیا, کثرت الجدل, اور مختلف علوم تدوین پائے, جس کی وجہ سے اس دور کے اندر شریعت کا جو ظاہر تھا وہ بہت زیادہ مختلف ہو گیا. اور اس دور میں جو مذاہب مشہور ہوئے وہ تقریباً 13 ائمہ کے مذاہب اس دور میں مشہور ہوئے. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ سارے مذاہب ختم ہو گئے, جیسے اسحاق بن راہوی ان کا ایک مذہب تھا, داؤد ظاہری ان کا ایک مذہب تھا. ایسے بہت سارے مذاہب تھے اس زمانے میں, تقریباً 13 ائمہ کے مذاہب تھے. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے سارے مذاہب ختم ہو گئے اور صرف 4 مذاہب بنے. اور اس میں سے ایک مذہب ہے مذہب حنفی, اور اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے, جن کا نام نعمان بن ثابت تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہی اعتبار سے بہت ذہین تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں افقہ الناس ابو حنیفہ ما رأیت فی الفقہ مثلہ. یحییٰ ابن سعید القطان کہتے ہیں لا نکذب واللہ ما سمعنا احسن من رأی ابی حنیفہ. امام ابو حنیفہ سے اچھی رائے کسی کی نہیں تھی. بہت سارے علماء نے ان کی فقہ کی تعریف کی. امام شافعی نے کہا سارے لوگ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں فقہ میں, لیکن اور وہ بہت ہی حاضر جواب بھی تھے. ایک مرتبہ کچھ خوارج ان کے پاس آئے اور تلواریں لٹکائے ہوئے آئے اور کہے کہ ابو حنیفہ ہم آپ سے ایک سوال کرنے والے ہیں, اگر آپ اس کا جواب صحیح نہیں دیں گے تو ہم آپ کو قتل کریں گے. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اس تلوار میں دیکھوں گا تو میں تھوڑا مشغول ہو جاؤں گا, لہٰذا تلوار اندر رکھ لے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ہم آپ کو قتل کرنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں, اس لیے ہم لٹکا کے آئے. تو ان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ, اگر آپ کے دروازے پہ 2 جنازے ہیں, ایک جنازہ اس شخص کا ہے جو شراب پیا اور مر گیا, توبہ نہیں کیے بغیر مر گیا, ایک شخص اس زانیہ کا ہے جو توبہ کیے بغیر مر گئی, تو آپ ان دونوں میں کس کا جنازہ
پہلے پڑاؤ گے کہ مطلب وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں، ان دونوں ایمان والے ہیں یا نہیں. خوارج کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کفر کے قائل تھے، مرتکب کبیرہ کافر ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیکھو بڑی حاضر ذہنی سے، بڑی چالاک تھے. انہوں نے کہا کہ ذرا بتاؤ وہ لوگ یہودی تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. نصارہ تھے؟ نہیں. مجوس تھے؟ کہا نہیں. تو پھر کون تھے وہ؟ تو انہوں نے کہا مسلمان تھے. تو جواب آپ نے دے دیا. جب مسلمان ہیں تو ختم ہو گیا مسئلہ. تو ایسے حاضر ذہن تھے. لیکن وہیں پر حدیث کے اندر ان کے اوپر بہت سارا کلام ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہا ان سے صرف 17 حدیثیں مروی ہیں، حالانکہ بعد میں علماء نے رد کیا. لیکن خلاصے کلام یہی ہے کہ حدیث بہت زیادہ ان کے پاس نہیں تھے. ان کی طرف ایک کتاب منسوب کی جاتی ہے مسند الامام ابی حنیفہ، اگرچہ کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ نے لکھ کر جو ان کے امام سے سنے ان حدیثوں کو اس میں جمع کیے. تو میرا حدیث کا علم بھی تھا، حتیٰ کہ بعض محدثین نے یہ بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کو روایت کرنے میں ضعیف راوی تھے، ضعیف تھے، یہاں تک بھی کہا. تو زیادہ ان کا تعلق کس سے تھا؟ رائے سے، قیاس سے. اور اسی طرح ادھر امام مالک رحمہ اللہ تھے مدینے کے اندر. امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ جب مجلس میں درس دیتے تو کسی کی جرأت نہیں کہ آواز اونچی کرے، اونچی آواز میں بات کرے، باوقار ہو کر حدیث رسول سنتے تھے. ادھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس کا یہ حال ہوتا کہ بہت زیادہ مناظرات ہوتے، بہت زیادہ رائے پیش کرتے سارے شاگرد، اور مناقشات بہت زیادہ ہوتے، اور نتیجے میں جو زیادہ ان کے مذہب کے اصول کے زیادہ قریب تھا اس کو وہ لوگ ترجیح دے دیتے آخر میں. تو یہ بنیادی فرق تھا. اور مذہب حنفی کے جو مشہور علماء تھے ان میں سے امام ابو یوسف ہیں جو حدیث میں مذہب حنفی میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. محمد بن حسن الشیبانی ہیں، اور اسی طرح امام ظفر وغیرہ ہیں. اور ادھر امام مالک رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے، مذہب مالکی، امام مالک رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے. امام مالک رحمہ اللہ بھی بہت بڑے عالم تھے. امام شافعی کہتے ہیں مالک حجت اللہ علی خلقہ، امام مالک حجت ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. کہا جاتا ہے کہ امام مالک خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک فتوے کے لیے نہیں بیٹھا جب تک کہ 70 اہل علم نے میری گواہی نہیں دی کہ میں فتویٰ دینے کا، درس دینے کا لائق ہوں. اور 17 سال کی عمر میں وہ مسند تدریس پر بیٹھے. اتنے باصلاحیت تھے کون؟ امام مالک. اور بڑے متقی اور بہت زیادہ تقوی والے تھے. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصول مذہب میں ایک چیز ہے عمل اہل المدینہ، جو آپ کو دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی. امام مالک رحمہ اللہ عمل اہل مدینہ کو حجت سمجھتے تھے، جبکہ دیگر علماء اس کو حجت نہیں سمجھتے تھے. امام مالک یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ یہیں پر بچپن میں سے پلے ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، یہیں پر اسلام تھا، صحابہ تھے، ابھی صحابہ کا دور ختم ہو کے بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، تو بہت زیادہ تبدیلی بھی نہیں ہوئی. لہٰذا عمل اہل مدینہ ہے، اہل مدینہ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ یقیناً حجت ہے. لیکن امام شافعی وغیرہ اس کا رد کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ خود ان کے شاگرد تھے. اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ مذہب حنفی اور مذہب مالکی کا ایک اہم اصول تھا مراسیل التابعین، اس کو وہ لوگ حجت سمجھتے تھے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے پہلے وہ شخص تھے جو مراسیل التابعین کو ضعیف کہا اور کہا کہ وہ حجت نہیں ہے سوائے مراسیل ابن المسیب کے. اب تیسرا جو مذہب ہے مذہب شافعی ہے، جو امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. اس سے پہلے دیکھیے مذہب مالکی کے جو مشہور علماء ہیں وہ کون ہیں؟ عبد الرحمن بن قاسم، ابو محمد عبداللہ بن وہب، اور اسی طرح اشہب ہیں اور دوسرے علماء ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب ہے وہ مذہب شافعی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ بچپن سے یتیم تھے،
بچپن میں حفظ قرآن مکمل کیے اور قبیلے حذیل کے ساتھ دیہات میں چلے گئے اور ان کے بہت سارے اشعار یاد کر لیے. اور قبیلے حذیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افصح العرب تھے، عرب کے اندر سب سے زیادہ حافظ تھے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ادب میں، فصاحت میں، عربی زبان کی بلاغت کے جاننے میں جاہز کے مقابل میں تھے، جاہز کا ٹکر لیتے تھے. جبکہ جاہز بہت بڑا ادیب تھا، معتزلی تھا، بہت بڑا ادیب تھا. لیکن اگر ادب کی بات کریں گے تو امام شافعی کی ادب کا زیادہ ذکر نہیں ملتا. ایک دیوان ہے دیوان الامام الشافعی، بلکہ بہت کم ان کا ذکر آتا ہے. لیکن اگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے امام شافعی بہت بڑے ادیب تھے. لیکن کسی نے بتا دیا کہ آپ کا ادب اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے ادب کے ساتھ فقہ حاصل نہیں کریں گے. تو پوچھا فقہ حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ تو بتایا گیا امام مالک کے پاس جانا ہے مدینے میں. تو صرف وہاں جانے سے پہلے 9 راتوں میں موطا کو یاد کر لیا، صرف 9 رات میں. اتنے ذہین تھے امام شافعی رحمہ اللہ. پھر گئے مدینہ، گئے امام مالک رحمہ اللہ کی ملازمت میں کئی سال تھے، موطا کو روایت کیے اور وہاں علم حاصل کرنے کے بعد وہاں سے نکلے اور بغداد گئے. اور بغداد گئے تو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ان کی شاگردی میں رہ کر وہ علم حاصل کیے. تو امام شافعی کو ایک تو ناصر السنہ کا لقب دیا جاتا ہے، کیونکہ بغداد کے اندر جو قیاس اور رائے کا ماحول تھا وہاں پر حدیث کو لانے والے اور حدیث کی ترویج کرنے والے امام شافعی تھے. وہیں پر ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ شخص تھے جو مدرسۃ الحدیث اور مدرسۃ الرائے کو ملائے، حدیث اور رائے کو جوڑے اور بتایا لوگوں کو کہ نہ حدیث کے بغیر کام چلے گا، نہ رائے کے بغیر کام چلے گا، دونوں کو ساتھ رکھیں گے تبھی سارے مسائل حل ہوں گے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. فقہی کتابوں میں یہ چیز آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 مذہب ہیں، ایک المذہب القدیم اور ایک المذہب الجدید. مذہب قدیم جب وہ بغداد میں تھے، جب وہ بغداد میں رہ کے استدلال کیے، اجتہادات کیے، اپنے فتاوے پیش کیے. ان کی ایک بہت قدیم کتاب ہے الحجہ نام سے، جو غیر مطبوع ہے. تو اس کو مطبوع طبع کرنے کی بہت کوششیں کی گئی لیکن کامیابی نہیں ملی. تو اس کتاب میں آپ کے اقوال قدیمہ ہیں. بعد میں اس کو نقل کر کے دوسری کتابوں میں لایا گیا. اور ہے القول الجدید. بعد میں امام شافعی رحمہ اللہ مصر گئے اور مصر میں جا کے وہاں کے حالات دیکھے اور وہاں کے علماء سے ملے، وہاں کے علماء سے علم حاصل کیے. تو اور ان کی یہ جو فتاوے اور ان کی یہ جو آراء ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الام. اس کے اندر آپ کے مذہب جدید کو جمع کیا گیا. یہ طلب علم کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اکثر اس کا ذکر آتے رہتا ہے. مذہب شافعی کے مشہور علماء ہیں امام مزنی ہیں، اسماعیل بن یحییٰ المزنی البویتی ہیں، اور امام نووی وغیرہ ہیں جن کی مشہور و معروف کتابیں ہیں. المجموع ہے، المہذب ہے، المجموع ہے، اور اس کی شرح ہے المہذب ہے امام شیرازی کی. اور اسی طرح چوتھے عالم ہیں کون؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. 164 ہجری میں بغداد میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ بڑے ذہین تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ حدیثیں تھیں. آپ کی ذہانت یا آپ کی علم حدیث میں قوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو مسند ہے اس میں 40,000 سے زیادہ حدیثیں. حوا نگفا و 40,000 حدیث، 40,000 سے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں. اور امام احمد رحمہ اللہ اپنی زندگی میں خلق قرآن کے مسئلے میں آزمائش کے شکار ہوئے، حتیٰ کہ آپ کو خوب مارا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدمی عطا کی، جو اسلام کے لیے بہت بڑا کارنامہ تھا امام احمد کی طرف سے. بشر الحافی سے کہا گیا کہ لو قمت وتکلمت کما تکلم، اگر آپ امام احمد کی جگہ کھڑے ہو کر ان کی جیسے ہمت سے استقامت کے ساتھ بات کرتے تو انہوں نے کہا لا اقوی علیہ، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ کو بہت آزمایا گیا، آخر میں کامیابی ملی. یہ سب واقعات آپ لوگ جانتے ہیں.
لیکن ایک یہاں پر ایک بات طلب علم کے لیے جاننا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشہور جو مذہب ہے وہ مذہب حنفی ہے. بہت زیادہ پھیلا ہوا مذہب. بہت کم پھیلا جو مذہب ہے وہ مذہب حنبلی ہے. اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ ایک تو مذہب حنفی کو بہت زیادہ اہل حکومت حاکمین نے اپنا قاضی بنایا. وہ لوگ اپنا مذہب کو خوب پھیلائے، خوب نشر کیے. وہی قاضی تھے تو تمام مسائل کا حل وہ اپنے مذہب کے حساب سے کرتے تھے. ایک دوسری وجہ بتاتے ہیں علماء کہ ان کے مذہب میں آسانی بہت تھی. حیلے سازیاں، کچھ بھی مسائل ہوتا، کچھ پریشانی ہوتی تو حیلہ کر لیتے. تو ایسے بہت سارے مسائل تھے. لیکن مذہب حنبلی کے کم پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ سعودی حکومت سے پہلے کسی بھی مذہب والوں نے اس مذہب کو نہیں اپنایا. جب سعودی حکومت بنی تو مذہب حنبلی کو اپنایا گیا. ورنہ مذہب حنبلی میں بہت بڑے بڑے علماء تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے، ابن القیم رحمہ اللہ تھے، جن کی نسبت مذہب حنبلی کی طرف کی جاتی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ کچھ ممالک ہیں جہاں پر یہ چاروں مذاہب بہت زیادہ پھیلے. دیکھیے مذہب حنفی ہے ترکستان میں، رشیا میں، چین میں، ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں بہت پھیلا. مذہب مالکی اندلس، مصر، مغرب، افریقہ وغیرہ میں بہت پھیلا. مذہب شافعی شام، مصر، عراق، حجاز یعنی یمن وغیرہ اور مشرقی آسیہ جیسے ملیشیا وغیرہ میں بہت پھیلا. اور اسی طرح مذہب حنبلی خلیجی ممالک اور سوریہ اور فلسطین کے بعض علاقوں میں بہت پھیلا. آج بھی ان علاقوں میں یہ مذاہب بہت زیادہ عام آپ کو نظر آتے ہیں. اور اسی طرح کچھ کتابوں کے نام میں مختصر آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ چاروں مذاہب میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں. مذہب حنفی میں الاختیار لتعلیل المختار عبداللہ محمود الموصلی، البحر الرائق لابن نجیم، شہر کنز الدقائق لابی البرکات النصفی، رد المحتار یہ کس کی ہے؟ ابن العابدین رحمہ اللہ کی ہے، جو مشہور ہے حاشیۃ ابن عابدین کے نام سے. اور اسی طرح مذہب مالکی میں الشرح الصغیر للدردیر. اور اسی طرح المدونہ ہے، شرح الخرشی علی مختصر خلیل ابن اسحاق. اور اسی طرح مذہب شافعی کی مشہور کتابیں ہیں، امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے ایک المنہاج اور ایک المجموع، اور اس کی شرح ہے المہذب. المجموع کی شرح امام شیرازی رحمہ اللہ نے کی. اور اسی طرح ایک کتاب ہے نہایت المحتاج للرملی، اور تحفۃ المحتاج ہے ابن حجر الہیثمی کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ بھی مذہب شافعی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کی نسبت مذہب شافعی کی طرف تھی. یہاں پر ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جو ائمہ کا جو ان مذاہب کی طرف جو نسبت ہے یا نسبت ان کو کی جاتی ہے، یہ ایک نسبت اس ناحیے سے ہے کہ ان کا استنباط کا طریقہ، ان کا اجتہاد کا طریقہ، ان کے مصادر اور اصول، اجتہاد اور استنباط کے اصول وہ تھے جو امام ابو حنیفہ کے تھے، امام شافعی کے تھے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وغیرہ تھے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں کہ بھئی وہ ان کی تقلید کرتے تھے، ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے. اور اس کے بعد الدور الخامس اور الدور السادس کو میں مختصراً بتاتا ہوں کہ الدور الخامس کے اندر تقلید عام ہوا. لوگ فقہی مذاہب کی طرف تعصب کرنے لگے، یہاں سے تقلید شروع ہوا، تقلید جامد کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. لوگ اتنا زیادہ اپنے مذاہب کی طرف تعصب کرنے لگے کہ ایک دوسرے سے مناظرے ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور ایک دوسرے مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے، قفال مروزی الشاسی تھے. وہ محمود سبکتگین کے دربار میں ایک مرتبہ فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھ کے دکھائے. بہت خطرناک نماز، نہ سیدھے وضو کیے، نماز نہیں، سیدھے نماز بھی نہیں پڑھے، جلدی کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی اٹھے، رکوع کیے، سجدے کیے، اور ایک سلام پھیر کے
اور سلام پھیرنے سے پہلے ہوا خارج کر کے سلام پھیر دی. بتائیے یہ مذہب حنفی کی نماز ہے. ایسا بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی. کیا ہے ان کے پاس, مذہب حنفی کے پاس سلام پھیرنا واجب نہیں تھا, وہ سنت سمجھتے تھے وہ, لیکن اس کو سہارا بنا کے ان کو بدنام کرنے کی وہ ایسا کوشش کی. تو ایسا تعصب بہت بڑھ گیا. اور چھٹی صدی میں, چھٹے دور میں تو یہ ہوا کہ تعصب حد سے زیادہ ہو گیا, حتیٰ کہ بعض علماء جو ہے ایک مذہب کو چھوڑ کے کچھ مقاصد کے لیے دوسرے مذہب میں بھی جانے لگے. ایک مشہور واقعہ ہے, ابو زرعہ رازی امام بلقینی سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے تقی الدین سبکی اجتہاد کا ملکہ رکھتے ہیں پھر بھی اجتہاد نہیں کرتے؟ تو خاموش ہے, کچھ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ بھئی ان کو عطیات نہیں ملیں گے یا پھر ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی, ان کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا, اس لیے. تو یہ سن کر امام بلقینی خاموش ہو گئے, وہ اقرار کیے. امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے مذہب شافعی میں تھے, ان کو قاضی نہیں بنایا گیا, تو بعد میں وہ مذہب حنفی میں آئے تو قاضی بنائے گئے. تو ایسا بھی دور آیا. اب یہ بالضبط یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے دل کی نیت کیا تھی, لیکن ماحول ایسا تھا کہ تعصب بہت زیادہ عام ہو گیا. اور حتیٰ کہ اس زمانے میں بہت سارے قاضی ایسے تھے چھٹے دور میں جو رشوت بھی لیا کرتے تھے, تو ایسے بھی تھے. تو بہرحال چھٹا دور ہے وہ, یہ یوں سمجھیے کہ اب تک بھی یہ چلتا آ رہا ہے. بعض لوگوں نے تاریخ التشریع اسلامی کو 9 ادوار میں تقسیم کیا, 9 ادوار میں تقسیم کیے. تو تقسیم کا طریقہ سب کا الگ الگ ہے, لیکن آپ لوگ معلوم ہے کہ بعد کے زمانوں میں فقہ کی کتابیں کیسی تدوین ہوئیں, کون سی فقہی کتابیں آئیں, اور آج کے زمانے میں فقہ کی کیا حالت ہے. آپ کچھ باتیں آپ لوگ جانتے ہیں. بس وقت ہو چکا ہے, اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کی سمجھ اور اسلام کی فقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.